فاعلم أنه لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقل رب زدنی علما۔ ہمارا موضوع صرف ہے۔ اللغہ العربیہ کو سمجھنے کے لیے نحو اور صرف بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ تو صرف کی بنیادی کتب میں سے کتاب ابتدائی قواعد الصرف وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کا سبق نمبر 1 آج ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کی مشق کے متعلقہ 3 سوالات ہیں۔ سوالات و تدریبات میں ہم وہ بھی حل کریں گے۔ پہلا سبق اصطلاحات کے حوالے سے ہے۔ اصطلاحات اس کا نطق اچھی طرح ضبط کر لیں۔ اصطلاحات، اصطلاحات تو کے نیچے کسرہ پڑھنا ہے۔ اصطلاحات ہر فن کے متعلقہ کچھ اس کی بنیادی اصطلاحات ہوتی ہیں، بنیادی اصطلاحی الفاظ ہوتے ہیں، ان کو یاد کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس فن میں آگے ساری وہ اصطلاحات ہی استعمال ہوتی ہیں۔ تو ان اصطلاحات میں سے بنیادی یہاں پہ چند ذکر کی گئی ہیں، یہ آپ کو پہلے بھی آتی ہوں گی۔ سب سے پہلی ہے حرکت۔ حرکت، حرکت، حرکت زبر زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکت مثلا لفظ ہے زیدن، تو زبر یہ زا کے اوپر ہوگی، پیش دال کے اوپر ہوگی، اور یا کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، تو یا کے اوپر کیا ہے؟ یا آگے آنے والا سکون۔ سکون جو ہے وہ یا کے اوپر ہے۔ تو زبر زیر پیش ہو تو حرکت، اگر زبر زیر پیش نہ ہو تو اس کو سکون بولتے ہیں۔ اور جس پہ حرکت ہوگی، مثلا زا کے اوپر حرکت ہے، اس کو بولیں گے متحرک۔ متحرک، متحرک کا معنی حرکت والا، اور یہ دوسری اصطلاح یہی ہے متحرک، متحرکن، متحرک۔ حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ متحرک اسم فاعل کا لفظ ہے، حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ اور جو حرکت ہے، پہلے اس کا نام آ بھی گیا، زبر زیر پیش، اور عربی میں اس کی یہ نام ہے فتح کسرہ ضمہ، اور اردو میں یہ نام ہے زبر زیر پیش۔ بنیادی طور پہ یہ فارسی کے الفاظ ہیں اور اردو میں پھر استعمال ہوئے، اور اردو ایسے ہی لشکری زبان ہے، تمام زبانوں سے اس نے الفاظ لیے ہیں، زیادہ تر اس کے اندر عربی کے الفاظ اور پھر دوسرا نمبر فارسی کا ہے۔ تو فتح کسرہ ضمہ، فتح کسرہ، فتح کسرہ ضمہ، فتح کے برابر زبر زیر پیش، فتح زبر کسرہ زیر ضمہ پیش۔ فتح زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اور ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ اور جو یہ چیزیں ہیں یہ بھی آپ ساتھ ہی سمجھ لیں۔ فتح سے مفتوح، ضمہ کسرہ سے مکسور، ضمہ سے مضموم، فتح کسرہ ضمہ، اور فتح سے مفتوح یہ مفتوح، اور کسرہ سے مکسور اور ضمہ سے مضموم۔ تو فتح جس کے اوپر ہوگا وہ مفتوح، جیسے زا کے اوپر فتح ہے تو زا مفتوح ہوگی، متحرک حرکت ہوگی، حرکت والا ہے، اور حرکت کون سی ہے؟ فتح ہے تو مفتوح ہوگی۔
اس کی مثال انہوں نے الکتاب کے اندر ساری جمع کر دی ہیں. الکتاب، کتاب. تو تا کے اوپر فتح ہے تو تا ہوگی ہے مفتو، اور کاف کے نیچے کسرہ ہے تو کاف ہو گیا مکسور، اور کتابوں با کے اوپر ضمہ ہے تو با ہو گئی مضموم. یہ ہے فتح کسرہ ضمہ اور مفتو مکسور مضموم. فتح زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، ضمہ پیش کو کہتے ہیں. اب ان کو ساتھ ملا لیں. فتح سے مفتو وہ حرف جس پر فتح ہو یعنی زبر ہو، جیسے الکتاب میں تا، یہ والی تا. مکسور وہ حرف جس پر کسرہ یعنی زیر ہو، جیسے الکتاب، یہ کاف جو ہے مکسور ہو گیا. مضموم وہ حرف جس پر ضمہ یعنی پیش ہو، جیسے الکتابوں میں با ہے، الکتابوں میں با. درمیان میں یہ دو لفظ رہ گئے ہیں سکون. تو لام کے اوپر سکون ہے، تو لام حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں، اور اس کی علامتیں یہ ہیں: چھوٹی دال، گول دائرہ، اور یہ والا ہوتا ہے. مثلا زیدن آپ نے لکھنا ہے تو زیدن کے اوپر یہ لکھ دیں، یہ لکھ دیں، یا گول دائرہ لگا دیں. اور عربی میں گول دائرہ بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ الٹا بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ اردو والا عربی میں کم ہوتا ہے، دال جو چھوٹی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھتے ہیں. تو آگے ہے مشدد، واحد تثنیہ جمع. مشدد جیسے مدہ، دال کے اوپر شد ہے، وہ حرف جس پر تشدید ہو، تشدید کی علامت، جیسے محمد میں دوسرا میم، تو مدہ میں دوسری دال. یہ مدہ اصل میں مد دا، تو دال کا دال میں ادغام کر دیا، بن گیا مدہ. تو یہ دوسری دال جو ہے یہ ہے مشدد، اس کے اوپر شد دی گئی ہے. ہاں عفواً دوسری دال کہہ رہا ہوں، یہ محمد کی دوسری میم، یہ پہلی میم نہیں بلکہ دوسری میم. تو دال تو ایک ہی ہے. ہاں دال پہلے تھیں دو، مادہ دا، اس کی سکون گرا کر، فتح گرا کر، تو پھر اس کا اس میں ادغام کر دیا، یہ بن گیا مدہ. یہ آپ آگے پڑھیں گے. جیسے محمد میں یہ جو میم ہے یہ شد والی ہے، مدہ میں یہ دال شد والی ہے. مشدد، دال مشدد ہے، ایسے بولیں گے دال مشدد. محمد میں میم مشدد ہے. واحد تثنیہ جمع، یہ تین اصطلاحات بالکل آسان سی. واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو، جمع دو سے زائد کو. ایک، دو اور دو سے زائد تین، چار، پانچ، آگے چلتے جائیں، یہ ساری جمع کے اندر آئیں گی. واحد تثنیہ جمع ہو گئے. آگے ہے متکلم، مخاطب اور غائب. متکلم، متکلم عام طور پر بول دیتے ہیں متکلم، تو لام کے اوپر زبر بول دیتے ہیں، لام کے اوپر زیر ہے، اس کو اچھی طرح ضبط کر لیں. متکلم، مثلا آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ہیں متکلم، اور جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے مخاطب. تب بولنا ہے، مخاطب نہیں بولنا. تب زبر کو قابو کریں. مخاطب جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے، تو آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ مخاطب. اور جس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دو تو آپ ہو گئے، آپ ایک بات کرنے والے اور جس سے بات کر رہے ہیں. اگر ایک جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک مخاطب ہوگا، اگر دو ہیں تو وہ دو مخاطب ہوں گے. اگر 100 آدمی بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں یا درس دے رہے ہیں یا ویسے کوئی بیان کر رہے ہیں، تو 100 آدمی جو سامنے بیٹھا ہے وہ سب مخاطب، مخاطبین ہوں گے جن سے بات کی جا رہی ہے. اور جس شخص کے بارے میں آپ بات کریں وہ ہوتا ہے غائب. غائب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہو، جس سے، اور غائب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو. یہ فرق واضح تھوڑا سا نوٹ کر لیں. آگے ہے اردو زبان میں متکلم کے لیے میں اور ہم. متکلم کے لیے دو لفظ میں اور ہم، واحد جمع. مخاطب کے لیے تو اور تم، واحد جمع. غائب کے لیے اس اور وہ وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس سے آگے بڑھتے ہیں. تو آگے ہے زمانہ اور زمانہ. زمانہ وقت کو کہتے ہیں، وقت، زمانہ وقت. زمانے میں تین ہے: ماضی، حال، مستقبل. ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ، مستقبل آنے والا. مثلا آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے جو بات کرنے کا دورانیہ ہے، جو بات کر رہے ہیں وہ ہے حال،
اور اس سے پہلے کا جو وقت ہوگا وہ ہوگا ماضی، اور بات کرنے کے بعد جو وقت ہوگا وہ ہوگا مستقبل. مستقبل. تو یہ ہے زمانے کی 3 اقسام. زمانے کی 3 اقسام. آگے ہے ثلاثی مجرد. مجرد لفظ کو ایک دفعہ کاٹ دیں، یہ آگے اصطلاحات آئے گی مجرد کی، اب یہاں پر اس کی تعریف بھی نہیں کی گی. ثلاثی 3 حرفی اسم اور فعل کو ثلاثی کہتے ہیں. 3 حرفی اسم اور فعل کو ثلاثی ثلاثتن سے ہے. ثلاثتن کا معنی ہے 3، تو اس سے ثلاثی 3 حرفی. علم ب3، زید ب3، شجر ب3، نصر ب3، ضرب ب3، سمع ب3. پہلی 3 مثالیں اسم کی ہیں اور دوسری 3 مثالیں یہ فعل کی ہیں. تو اسم بھی ثلاثی ہوتا ہے اور فعل بھی ثلاثی ہوتا ہے. حروف علت. حروف علت. حروف علت. علت بولنا ہے. حروف علت. حروف صحیحہ. حروف اصلیہ. حروف علت یہ ان کا مجموعہ ہے، ان کو واو الف یا. واو الف اور یا جن کا مجموعہ وائی بنتا ہے انہیں حروف علت کہتے ہیں. واو الف یا، وائی ایسے بول دیتے ہیں، ایسے بھی بعد اس کو لکھ دیتے ہیں وائی. واو الف یا. حروف تہجی الف سے لے کر الف با تا سا کرتے جائیں تو یا تک جو ہیں سارے کے سارے حروف تہجی. ان میں 3 حروف تہجی ہیں. کون سے؟ واو الف یا. یہ ہیں حروف علت. باقی سارے حروف صحیحہ، یہ حروف صحیحہ. حروف علت کے سوا باقی تمام حروف تہجی حروف سیاہ کہلاتے ہیں. حروف سیاہ، یہ 2 لفظ آپ نے یاد کرنے ہیں. 3 حروف علت ہیں واو الف یا، باقی تمام حروف تہجی والے ان کو حروف سیاہ کہنے ہیں. آخری 2 اصطلاحات رہ گئی، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ. اس کو آپ جو ہے وہ یوں سمجھیں، ایک ہے مثلا جانبہ، تو اس کے مقابلے میں ہم نیچے وزن لکھتے ہیں فعلا. تو جانبہ، فعلا، فا عین لام کو لفظوں کو پہلے یاد کر لیں. فا عین لام، تو فا اس کے مقابلے میں، عین اس کے مقابلے میں، لام اس کے مقابلے میں. 3 حروف ادھر ہیں 3 ادھر ہیں. اس کے سارے حروف اصلیہ ہو گئے. اصلیہ سارے اصلی ہیں جو فا عین لام کے مقابلے میں آئیں. حروف اصلیہ. حروف اصلیہ وہ حروف جو وزن کرتے وقت فا عین اور لام کے مقابلے میں ہوں. فا عین لام یہ والے. فعلا جو ہم نے وزن بولا، جیسے نصرہ بر وزن فعلا. ہم نے جانبہ بول دیا کیونکہ آگے مثال اجتنابہ آنی ہے تو اس کو سمجھنا آسان ہو. جانبہ، فعلا، فاعل نام کے مقابلے میں آ گیا. تو یہ ہیں سارے حروف اصلیہ. اب یہاں پر مثال ہم جانبہ سے ابھی بناتے ہیں تانابا. تو ادھر جانبا جیم نون با تھے، تو جیم کے مقابلے میں ہم فا ہی لے کے آتے ہیں. نون کے مقابلے میں ادھر کیا تھا؟ عین. عین لے آتے ہیں. اور با کے مقابلے میں ہم لے آتے ہیں لام. اب جو تا ہے اس کو اسی طرح ادھر لے آئیں تا، اور جو الف ہے اس کو اسی طرح ادھر لے آئیں الف. اب اس لفظ کو جوڑ کر بولیں، بنے گا افتعالا. افتعالا بن گیا. افتعالا، یہ والا افتعالا. تو فا عین لام کے مقابلے میں جو ہیں جیم نون با وہ ہیں اصلی، اور باقی جو ادھر الف اور تا کے مقابلے میں الف اور تا آئے ہیں تو یہ ہوں گے زائدہ. یعنی اجتنابہ میں 2 زائد ہیں. اجتنابہ میں 2 زائد ہیں، ایک الف اور دوسری تا، اور 3 اصلی ہیں. حروف زائدہ وہ حروف ہیں جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہوں. جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہوں. فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہوں. اگر فا عین لام کے مقابلے میں جو آئیں وہ حروف اصلیہ، اور جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ آئیں وہ حروف زائدہ. آگے سوالات کی طرف آتے ہیں. تو پہلا سوال بھی یہی ہے کہ حروف اصلیہ اور زائدہ میں فرق بیان کریں. تو یہی جو وزن کرتے وقت فا عین لام کے مقابلے میں آئیں گے، فا عین لام کے مقابلے میں جو آئیں گے وہ اصلی، اور جو فا عین لام کے مقابلے میں نہیں آئیں گے وہ زیادہ. فا عین لام کے مقابلے میں اصلی، اور باقی یہ الف اور تا کیا ہو جائیں گے؟ زیادہ. یہ آپ آگے بھی انشاءاللہ تفصیلات کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے. بنیادی طور پر آپ اتنی بات یاد کر لیں، جو فا عین لام کے مقابلے میں ہو وہ اصلی، اور جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو وہ زائدہ. اصلی اور
زائدہ، اصلی اور زائدہ۔ دوسرا سوال ہے متکلم اور مخاطب کسے کہتے ہیں؟ تو یہ آپ نے پڑھ لیا، متکلم بات کرنے والا، مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہو، جس سے بات کی جا رہی ہو۔ مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں۔ جس حرف پر کسرہ ہو، کسرہ سے ہم نے پڑھا تھا مکسور، جس حرف پر کسرہ ہو سے مکسور کہتے ہیں، مکسور کو اٹھا کر ادھر لے آئے، جس حرف پر کسرہ ہو سے مکسور کہتے ہیں، یہ ضمہ سے مضموم، فتح سے مفتوح۔ وہ الف واو الف اور یا کو حروف واو الف اور یا کو حروف علت کہتے ہیں، واو الف اور یا کو حروف علت کہتے ہیں، جن کا مجموعہ ہم نے بنایا تھا وائی۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ رب زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا۔